عورت کے بدن کا ایک ایک حصہ سراپائے آگ سے بنا ہوتا ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے پاس آنے والے کو جلاتی نہیں بلکہ بجھا کر رکھ دیتی ہے۔ بیوی چاہے کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی کچھ مردوں کی پرائی عورت سے تعلق بنانے کی خواہش ہوتی ہے۔ انسان تب برا بننے پر مجبور ہو جاتا ہے جب لوگ اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ جن عورتوں میں ملاپ کرنے کی خواہش جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنی ہی ذہین ہوتی ہیں۔ تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو۔ کہاں وفا ملتی ہے مٹی کے ان حسین انسانوں سے، یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ میرا تو اس میں بھی دم گھٹ رہا ہے میرے خدا، یہ لوگ جس کو تیری کائنات کہتے ہیں۔ ڈھیر محبت کرنے والوں کے صدقے، مٹھی بھر نفرت کرنے والوں کی خیر۔ غصے کے وقت اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیں تو آپ کم از کم 100 دکھ بھرے دنوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق 60% خواتین اپنی باڈی کی شیپ سے خوش نہیں ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں کسی کے پیچھے جانے کا، ہنستے ہنستے زندگی گزارو اور بھول جاؤ جو تمہیں بھول گیا ہے۔ لڑکی جب تڑپتی ہے تو بہت روتی ہے، تم سے گلہ بھی کرنا چاہتی ہے مگر نہیں کرتی، کیونکہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ اس لیے اگر تمہاری زندگی میں کوئی خاص ہے تو ہر رات سونے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ وہ سکون سے سو رہی ہے یا پھر تکلیف سے رو رہی ہے۔ لوگ تم سے چاہے کچھ بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق تربیت اور نیت سے ہے۔ کبھی کبھی انسان کا وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، جو ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر ہی غلط لگتا ہے۔ جس انسان نے آپ کو توڑا ہے وہ آپ کو جوڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے اب اس کے پاس جانا بند کر دیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیاب انسان ان پتھروں سے اپنے لیے بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ جن سے ایک بار دھتکار ملے ان کے پاس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی میں اس قدر یقین اور سچائی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ جب مکان روڈ پہ ہو تو اس کی قیمت ہوتی ہے، جب کھیت روڈ پہ ہو تو اس کی بھی قیمت ہوتی ہے، لیکن جب انسان روڈ پہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، آپ اپنی کہانی بدل سکتے ہیں۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ بد اخلاقی صاف کپڑوں کو کیچڑ سے زیادہ ناپاک کرتی ہے۔ دروازہ چھوٹا ہی رہنے دو اپنے مکان کا، جو جھک کر آئے گا سمجھو وہی اپنا ہے۔ مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک۔ اپنی دستیابی کم از کم اتنی کٹھن تو رکھیں کہ جو بھی آپ کو حاصل کرے ساری عمر خود کو خوش قسمت سمجھے۔ اور پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا۔ پھر ہم سب کچھ نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ کچھ تبدیلیاں اذیت ضرور دیتی ہیں لیکن لازمی ہوتی ہیں۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے نا تو ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نصیب میں کچھ رشتے ادھورے بھی لکھے ہوتے ہیں مگر ان کی یاد بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت وفا نہیں کرتی، اگر عورت وفا نہ کرے تو دنیا میں کوئی رشتہ قائم ہی نہ رہے۔
کئی مردوں کی زندگی میں عام سی بیوی بہت خاص ہوتی ہے اور کئی مرد خاص کو بھی عام بنا دیتے ہیں۔ تعریف مرد کا بچھایا ہوا وہ جال ہے جس میں عورت بہت جلدی پھنس جاتی ہے۔ عورتیں تو جھوٹ موٹ میں صرف مسکراتی ہیں، مگر مرد تو جھوٹ موٹ میں پوری محبت کر لیتے ہیں۔ عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے اور اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ اسے منانے کا ہنر آتا ہو۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اسے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب برابر کر دے گی۔ ہاں، وہ مہلت دیتی ہے پر نظر انداز نہیں کرتی۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ وقت گزر جاتا ہے مگر نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پر، کبھی روح پر۔ مرد کو ساری دنیا کی بادشاہت میں مل جائے لیکن اس کی زندگی میں عورت نہ ہو تو وہ بیکاریوں سے بھی بدتر ہے۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ بدل دیں گے اپنی زندگی اس طرح، دیدار تو دور، لوگ بات کرنے کو بھی ترسیں گے۔ اور پھر مانگی ہوئی توجہ، عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ مجھے ملنا ہے تم سے اس جہاں میں جس جہاں میں بچھڑنے کا رواج ہی نہ ہو۔ کوئی بھی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، تب ہمارے رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ درد جب کوئی اپنا دیتا ہے تو بہت گہرا دیتا ہے، جسے سہ پانا تو دور، کسی کو دکھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کو اتنا بھی حق مت دو کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب رونا ہے اور کب ہنسنا ہے۔ طاقت کی ضرورت تبھی ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ اس دنیا میں پیار سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، ہر کوئی اپنے اپنے مطلب کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے۔ سب کے مطابق ہو جاؤں، مطلب میں بھی منافق ہو جاؤں۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں آپ کے لیے بغض ہوگا، اس کو آپ چاہے جتنی مرضی وضاحتیں پیش کر لیں، ان کی نفرت آپ کے لیے ہمیشہ قائم رہے گی۔ اپنے ہمسفر سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ جو انسان روتے روتے سب کچھ کہہ دیتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ غصہ اور رونا سچ بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنا ہونے کا حق جتاتے ہیں وہی لوگ سب سے پہلے دھوکہ دیتے ہیں۔ لمبی زبان اور لمبا دھاگا ہمیشہ الجھ جاتے ہیں۔ پرابلم سے نمٹنے کے لیے دھاگے کو لپیٹ کر رکھیں اور زبان کو قابو میں رکھیں۔ آئی لو یو بولنے والی عورت سچا پیار نہیں کرتی۔ سچا پیار وہ عورت کرتی ہے جو تمہاری فکر بھی کرتی ہے اور تمہاری عزت بھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کی نفسیات کیا ہے۔ جب ان سے پیار کیا جائے تو گھبرا جاتی ہیں، اور جب ذرا سی بے اعتنائی برتی جائے تو برہم ہو جاتی ہیں۔ دو قسم کی عورتیں مرد کو 100% برباد کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ ہنسنے والی عورت۔ نمبر 2، اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت۔ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کی مانند ہوتے ہیں، جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔